بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تعالی شانہ نے یہ آیت جو ہم نے تلاوت کی قرآن کریم کی پہلے نمبر کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس میں تین باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ پہلے نمبر کی چیز، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مسلمانوں کو خطاب کر کے اللہ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ایک تو اطلاع دی اللہ نے روزوں کی فرضیت کی۔ علماء نے اس کی تشریحات میں بے شمار باتیں لکھی ہے، ساری تفصیل یہاں عرض کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک تو اس سے پہلے بھی مسلمانوں پر روزے فرض تھے، لیکن مستقل پورے مہینے کے روزے فرض نہیں تھے۔ اس آیت کے نزول سے پہلے ہر مہینے کے 3 روزے مسلمانوں پر تھے، اور ایک روزہ ایک نیکی قرآن کے حکم کے مطابق 10 کے برابر ہے۔ 3 روزے رکھنا یہ پورے مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو ہم 10 گنا اجر دیں گے۔ 3 روزے مہینے میں رکھو، 30 روزوں کا اجر۔ اس طریقے سے ہر مہینے کے 3 روزے پورے سال کا اجر تھا۔ اب اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ مسلمانوں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، علماء فرماتے ہیں وہ مہینے کے 3 روزے منسوخ ہو گئے، اب پورے مہینے کے روزے فرض ہو گئے مسلمانوں کے اوپر۔ اب روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق بھوک اور پیاس کے ساتھ ہے، اور بھوک اور پیاس یہ ایک تکلیف ہے، یہ ایک ابتلا ہے۔ اس لیے آگے جو دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس میں مسلمانوں کے لیے تسلی ہے کہ بھئی یہ روزوں کی فرضیت، یعنی دن بھر بھوکا اور پیاسا، اللہ کی رضا کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنا، یہ ایسا حکم تمہارے اوپر اکیلے نہیں ہے، اس سے پہلی امتوں پر بھی اس طرح کے احکام ہم نازل کر چکے ہیں اور روزے فرض کر چکے ہیں۔ اگر اب ان روزوں کی حقیقت اور حیثیت، اس کی کیفیت کیا تھی، وہ الگ بات ہے، اس سے یہاں بحث نہیں ہے۔ البتہ روزے پچھلی امتوں پر بھی فرض ہو چکے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت ہو اور وہ مصیبت جب ابتلاء عام ہوتی ہے تو وہ مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اگر صرف اس امت پر روزے فرض ہوتے
تو ممکن ہے کہ لوگوں پر یہ بار گزرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر تسلی دے دی کہ بھئی یہ بھوکے پیاسے رہنا صرف تمہارے لیے نہیں ہے، پچھلی امتوں پر بھی اس طرح کے احکام ہم نازل کر چکے ہیں، اور یہ کہنا اس امت کے افراد کی تسلی کے لیے تھا کہ ابتلاء عام میں مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ اس قاعدے کے اعتبار سے اللہ نے مسلمانوں کی اور امت محمدیہ کی تسلی کے لیے بات ارشاد فرما دی کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی اس طرح کا حکم ہم نازل کر چکے ہیں۔ تیسری بات اللہ تعالی شانہ نے کہ روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے وہ ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون، کہ بھئی روزے ہم نے اس لیے فرض کیے کہ جو لوگ پورا مہینہ روزوں کا اور روزوں کے جو مقتضیات ہیں اس کا اہتمام کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا، لعلکم تتقون، انہیں تقوی حاصل ہوگا۔ تو روزے، بھوک اور پیاس یہ ایسے ہی تمہارے اوپر نازل نہیں کی گئی، یہ حکم ایسے ہی تمہارے اوپر نہیں لگایا گیا، بلکہ اس حکم کا ایک اہم مقصد ہے کہ تمہاری زندگیوں میں تقوی حاصل ہو۔ اور تقوی کہتے ہیں یعنی منہیات، ہر قسم کے وہ احکامات جسے اللہ نے منع فرمایا ہے انسان اسے بچ جائے، اور ہر وہ حکم جو اللہ کی منشا کے مطابق ہے اس پر انسان عمل کرنے والا بن جائے، اس کا خلاصہ تقوی ہے کہ 100% اللہ تعالی شانہ کے احکامات زندگیوں میں ہو، اور 100% اللہ تعالی شانہ نے جن چیزوں کو ممنوع فرمایا ہے اس سے مسلمان بچنے والا ہو جائے۔ یہ تقوی کی مثال ہے، تقوی کی علامت ہے، اور یہ روزے میں اس کی مشق کرائی جاتی ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو انسان کے لیے جائز ہے، مثلا کھانا اور پینا یہ جائز ہے، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے ذریعے سے اس سے مسلمانوں کو روک دیا۔ جب جائز چیزوں سے رک جائے گا تو پھر اس کی مشق کے ذریعے سے ناجائز چیزوں سے اور منہیات سے روکنا آسان ہو جائے گا۔ تو روزے کا مقصد یہی ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو بیان کیا ہے، اور وہاں بھی اشارہ اسی طرف ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو تقوی تک پہنچاتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں مسلمانوں کے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں، اگر تم اس عمر کو پہنچ گئے ہو کہ تم نکاح کر سکتے ہو تو فلیتزوج، تم نکاح کر لو، اور اگر نکاح نہیں کر سکتے جو لوگ اور نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، جوانی کو پہنچ گئے لیکن نکاح کی طاقت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم روزوں کا اہتمام کرو۔ جوانی کو پہنچ گئے، نکاح کی عمر ہو گئی لیکن استطاعت نہیں ہے، مالی صلاحیت نہیں ہے، یا اور اسباب تمہارے معاون نہیں ہے کہ تم نکاح کا انتظام کر سکو، یا یہ کہ کسی لڑکی کا انتظام نہیں ہو رہا نکاح کے لیے، تو اب دوسرا آپشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوانوں کو دیا ہے کہ اگر نکاح نہیں ہے تو اس کا آپشن ہے اور اس کا عوض ہے کہ تم نکاح کر لو۔ اور آگے اس نکاح کا کیا فائدہ ہے وہ بھی اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ، کہ یہ ایسی چیز ہے روزہ جو تمہاری شہوت کو مار دے گا اور برائیوں سے تمہیں روک دے گا۔ اور برائیوں سے رکنا یہ تقوی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، گویا کہ اس روزے کے ذریعے سے تم تقوی کے اس مقام پر پہنچو گے جو تمہیں برائیوں سے روک دے گا۔ یعنی جوانی کی عمر میں خواہشات کی وجہ سے آدمی جن برائیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، روزہ اس سے حفاظت کر لیتا ہے، روزہ اس سے حفاظت کر لیتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں بھی اللہ تعالی شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ تم پر فرض کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو، اللہ کے احکامات پر 100% آ جاؤ، منہیات سے بچنے والے ہو جاؤ۔ علماء نے تقوی کی مثال دی ہے کہ بھئی تقوی کی مثال، متقی شخص کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ٹریفک والا روڈ ہے، اس پر
ایک ڈرائیور سہولت کے ساتھ اور تمام حوادثات سے بچتے ہوئے چوکنا رہ کر ڈرائیونگ کرتا ہے اور اپنے مقصد کو پہنچ جاتا ہے، تو مسلمان کی زندگی بھی ایسی ہے کہ دنیا کے حوادثات سے بچتے ہوئے اپنا ٹارگٹ جنت کو اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنا جو ہے وہ دنیا کے حوادثات سے بچتے ہوئے اور چوکنا رہ کر زندگی گزارے تاکہ اللہ کی رضا حاصل کرے اور اس کے نتیجے میں جنت کا حصول ہو جائے۔ یہ ہے تقوی اور تقوی کا مقصد۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے روزے ہم پر اسی لیے فرض کیے ہیں تاکہ ہم تقوی حاصل کریں، اور تقوی حاصل کر کے جو اللہ کی رضا ہے، تقوی کے نتیجے میں اللہ کی رضا نصیب ہو اور اللہ کی رضا پھر وہ جنت تک پہنچنے کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مبارک مہینہ آ جاتا تو رمضان سے پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جمع فرماتے اور رمضان میں اہتمام کے ساتھ رمضان سے پہلے رمضان کے مہینے کی اہمیتوں کو بیان کرتے، رمضان کے ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ کی اہمیت کو بیان کرتے، رمضان کی راتوں کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے، رمضان کے دنوں کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے۔ چنانچہ بے شمار احادیث حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے جس میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلتوں کو، رمضان کی اہمیتوں کو بیان کیا ہے، رمضان کی راتوں کی اہمیتوں کو بیان کیا ہے، رمضان کے دنوں کی اہمیتوں کو بیان کیا ہے۔ اور یہ اہتمام رمضان آنے سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرماتے تاکہ امت کے افراد سے یہ اوقات ضائع نہ ہو جائیں اور اس اوقات کو برابر استعمال کرنے والے اور اس اوقات کی قیمت کو وصول کرنے والے بن جائیں۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ نے اس مہینے کے دنوں کو، دن کے روزے کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے اور اس کے رات کے قیام کو، یعنی رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنے کو لازم کیا ہے۔ اس لیے اہتمام کے ساتھ یہ مہینہ اس طرح گزارو کہ دن کو بھوک اور پیاس کے ساتھ گزار دو اور رات میں نیند کو ترک کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں، اللہ کے سامنے رونے میں، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے رہنے میں، اپنی عبدیت کا اظہار کرنے میں گزار دو۔ یہ تمہیں بلند مقامات پر پہنچانے والی چیز ہے۔ رات کی عبادت جو ہے وہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے میں سب سے زیادہ حیثیت و حقیقت رکھتی ہے کہ راتوں کی عبادت اور راتوں کا گڑ گڑانا بندے کو اللہ سے بہت قریب کر دیتا ہے، اور جب اللہ کا قرب بندے کو نصیب ہوتا ہے تو اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرے قریب آتا ہے، وہ چل کر آتا ہے، وہ ایک بالشت بڑھتا ہے، میں ایک با بڑھتا ہوں، اور جب وہ چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں میں دوڑ کر اس کے قریب جاتا ہوں۔ یعنی بندہ جب اللہ سے قرب اختیار کرنے کی محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ اس سے دوگنا اس سے قرب آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس کے بعد میں بندے کے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اسی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، یعنی اور اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی بندے کا ہر عمل پھر اللہ کی رضا کے لیے ہو جاتا ہے۔ یعنی سنتا وہی ہے جو اللہ کو پسند ہو، وہ دیکھتا وہی ہے جو اللہ کو پسند ہو، وہ اپنی زبان سے بولتا وہی ہے جو اللہ کو پسند ہو، اللہ کو رضا کرنے والا ہو، اللہ کو راضی کرنے والا ہو، پھر اس کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے بن جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مقدس مہینہ اسے ہمیں اس طرح عطا کرنا ہے کہ اس کے دن اور اس کی رات کو عبادتوں میں گزار کر، دنوں کو بھوک اور پیاس میں گزار کر اللہ کے رضا کے مقصد کے ساتھ ہم ان اوقات کو گزارنے والے بنے تاکہ اللہ کا قرب نصیب ہو اور اس قرب کے نتیجے میں اللہ کا تقوی حاصل ہو، اللہ کی رضا نصیب ہو، اور اصل جو مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے حصول جنت، اس کے نتیجے میں وہ حاصل ہو جائے۔
مختلف عبادتیں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تعلیم فرمائی ہے، جیسے دن کا روزہ ہے، لیکن روزہ اور یہ بھوک اور پیاس صرف بھوک اور پیاس کی حد تک نہ ہو، بلکہ اس سے مقصود اللہ کی رضا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی بھوکا بھی رہتا ہے، پیاسا بھی رہتا ہے، لیکن ایسا ہو جائے جیسے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے اللہ کے بندے روزہ رکھتے ہیں لیکن اس روزے سے انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی اس کا جو مقصد ہے اللہ کا قرب ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ بھوکے اور پیاسے تو رہتے ہیں لیکن اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، یا یہ کہ بعض ایسی حرکتیں انسان سے ہو جاتی ہے جو روزے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں روزے کی حالت میں غیبت کرنے سے منع فرمایا، فضول باتوں سے آپ نے منع فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے انسان اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن تَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے؟ تو غیبت کرنا یہ ایسا ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھایا۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ دو ایسی عورتوں کو لایا گیا جنہوں نے روزہ رکھا تھا اور روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کی حالت بری ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب لایا گیا تو انہیں دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کی یہ حالت اس لیے ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا ہے، یعنی کسی کی غیبت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ان کے دانتوں میں اپنے بھائی کے گوشت کے لگے ہوئے کے نشان نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ یعنی یہ چیز جو ہے، اس چیز سے حدیث پاک میں ویسے غیبت عام حالات میں بھی ممنوع ہے اور وہ ناپسندیدہ ہے، اسے منع کیا گیا ہے، اور اگر وہ غیبت اس حالت میں ہو کہ روزے کے ساتھ غیبت ہو تو وہ روزے کو فاسد کر دیتی ہے، روزے کے ثواب کو ضائع کر دیتی ہے۔ اور دیگر عبادتیں، دعاؤں کا اہتمام ہے، راتوں کا جاگنا ہے، اور سب سے اہم عبادت رمضان المبارک میں جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اس بات کا اہتمام تھا کہ رمضان المبارک میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کے ساتھ مل کر مکمل قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، یعنی کبھی آپ حضرت جبریل امین کو سناتے تھے، کبھی جبریل امین آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سناتے تھے۔ اور اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی عمل کی وجہ سے آج ہمارے علاقوں میں اور ہمارے دیار میں، آج امت میں جو قرآن کے دور کا جو رواج ہے رمضان میں، وہ اسی سے ماخوذ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جسے رمضان المبارک کے ساتھ خصوصی تعلق ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ شانہ خود ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں قرآن وہ کلام ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اللہ کا خود کا کلام ہے۔ گویا کہ قرآن پڑھنے والے کو سننا یہ ایسا ہے کہ انسان اللہ کے کلام کو سن رہا ہے، اللہ کی آواز کو سن رہا ہے، تو یہ قرآن جو ہے اللہ کا خود کا کلام ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں رمضان المبارک کو یہ بلند مرتبہ جو نصیب ہوا، بلند مقام جو نصیب ہوا، رمضان کی اتنی فضیلتیں، اہمیتیں جو آئی، وہ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے آئی ہے، اور قرآن کریم کے اس مہینے میں نزول کی برکت سے، کہ اس مہینے کا انتخاب اللہ نے قرآن کے نزول کے لیے کیا، قرآن نازل کیا گیا، اسی وجہ سے قرآن کی عظمتیں، قرآن کی اہمیتیں اس میں آئی ہے۔ تو اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی شانہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی اور آنے والے اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔